بیٹھ گیا، تو اس لیے اب تو بیٹھے رہو تھوڑی دیر۔ اب وہ پرشاسن نے بھی آپ کو بہرحال اجازت تھوڑی دیر کے لیے دے دی ہے، تو سکون کے ساتھ سن لو، چونکہ موضوع ہے قرآن پاک۔ قاری ظہیر صاحب آپ بھی بیٹھ جاؤ، جلسے کی ذمہ داری میں بہت سمجھتا ہوں، جب تک سلام نہیں ہو جائے سر میں درد ہی ہوتا رہتا ہے، میں بھی پروگرام کراتا ہوں۔ ہمارے غلام ربانی صاحب نے بھی وقت کا لحاظ رکھا اور مختصری تقریر کی۔ اب میں بس بہت تیزی کے ساتھ اپنی باتیں آگے بڑھاتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے یہ آواز اٹھانے والے نے اٹھائی کہ قرآن سے 26 آیتیں نکالنے کی بات کی گئی۔ جنہوں نے کی وہ تو اردو صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، تو عربی کیا پڑھ سکتے ہیں؟ انہیں عربی کا کیا پتا؟ جن کی بھاشا عربی تھی، جو عربی جانتے تھے، جو اپنے سامنے دوسروں کو گونگا کہتے تھے، عجمی کا مطلب ہی گونگا ہوتا ہے، ان کی بھاشا میں جب قرآن اترا یعنی عربی میں، تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کا یہ اعلیٰ معیار کہ قرآن نے ان کو چیلنج کر دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد پر جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو نا، تم بھی کلام کہہ لیتے ہو، تم بھی لے کے آؤ اس جیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے کوئی شعر پڑھا، تم نے کہا کون سی خوبی ہے، میں بھی کہہ دوں گا۔ تو حضور پاک کے پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم لقلنا مثل ھذا، ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسا، تو ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو رب نے کہا کہہ کے دکھاؤ، اور اس کام کے لیے تم تو سارے انسانوں کو لے آؤ، اور انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی لے آؤ۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، یہ آیا 15ویں پارے میں، انسان اور جنات کو لے آؤ اور دونوں کمیونٹی مل کر محنت کریں اور اس جیسا کلام لا کے دکھا دو۔ جب کوئی سناٹا پسر گیا، کوئی جواب نہ آیا، تو پھر قرآن نے کہا اچھا جب پورا نہیں لا رہے تو ایسا کرو 10 سورتیں بنا لو۔ جب 10 سورتیں بھی نہ بنا سکے تو قرآن نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، ایک ہی سورت لے آؤ۔ تب سے لے کر آج تک خدا کی قسم نہ قرآن پاک کی ایک سورت تو لانا بہت دور کی بات، قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہ لا سکا، قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکا، اس لیے کہ مقابلہ انسان کا انسان سے ہوتا ہے۔ یار انسان کا خالق سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ انسان کا اللہ سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک ویسے ایسا نہیں کہ مقابلے کی کوشش نہ کی ہو۔ عبداللہ ابن مقفع نام کا بہت بڑا شاعر تھا، بہت اچھی عربی تھی اس کی، مقابلے کے لیے گیا حضور کے پاس، راستے ہی میں ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اس نے جب قرآن کی آیتیں سنی تو جا رہا تھا ادھر، ہو گیا ادھر، واہ 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 سبحان اللہ۔ اور آ کر کے اپنے قبیلے والوں سے بولا مجھے پٹواؤ گے کیا؟ ارے بھائی تم مقابلہ کس سے کرا رہے ہو؟ قرآن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، میں نے سنا ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے، وہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ بولو زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت کے لہجے میں پڑھو میرے ساتھ، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانا۔ جو وسیم مرتد نام کا تھا، اس نے کہا کہ پہلے کے 3 خلیفہ نے امینڈمنٹ کر دیا، یعنی قرآن اپنی طرف سے، ہاں وسیم مرتد، تو اس نے جو ہے اپنی طرف سے بڑھا دیے الفاظ، اس نے یہ کہا، ابھی سنا ہوگا اپنے میڈیا میں کافی چلا، بڑھا دی اپنی طرف سے۔ تو اب اس سے کوئی یہ پوچھے کہ حضرت علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے بھی دشمن ہیں، جو ان کے یاروں کے دشمن ہیں وہ ان کے بھی دشمن ہیں۔ تو حافظ عبدالرؤوف صاحب اس پر اعتراض ہی ہمارا فٹ بیٹھتا ہے، اس کا جواب یہ بھی نہیں دے پاتے چونکہ اس کی کمیونٹی کے لوگوں نے خود ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ چل تیری بات ہم نے مان بھی لی کہ قرآن میں پہلے کے 3 خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان نے اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا دیا، تو جو چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی کیسے خاموش رہے؟ ان کو تو صحیح کرنا چاہیے تھا۔ فاتح خیبر قرآن کے رد و بدل پہ خاموش رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس سے ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ قاری عبدالرؤوف صاحب، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ پہلے وہی ہیں تینوں، چوتھے خلیفہ شیر خدا ہیں، ورنہ اگر اس کا الٹا ہوتا تو ذرا سوچنا،
اب تو تم یہ کہہ دیتے ہو کہ انہوں نے کیوں صحیح نہیں کیا، تو اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ اگر اس کا الٹا ہوتا اور وہ سب سے پہلے ہوتے تو پتہ یہ کیا کہتا کہ انہوں نے تو صحیح چھوڑا تھا، بعد والے تینوں نے جو ہے امینڈمنٹ کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا عقیدہ ہمارا ہی صحیح ہے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے خلیفہ عثمان اور چوتھے خلیفہ حضرت علی اور پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن۔ تو قرآن پاک جو حضور نے دیا وہی قرآن صدیق اکبر کا، بولو وہی قرآن حضرت عمر کا، وہی قرآن عثمان غنی کا، وہی قرآن ہے شیر خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا الحاج توصیف اللہ صاحب قبلہ۔ کتنے اختلاف ہوئے، کتنے فرقے بھی بن گئے، مگر جنوب سے شمال تک اور اتر سے دکن تک، پورب سے پچھم تک، پوری دنیا میں کہیں پر بھی چلے جاؤ قرآن آپ کو وہی ملے گا جو بھارت میں ہے، جو اسلام نگر میں ہے، جو لشکر پور اویا میں ہے، جو چندوئی میں ہے۔ میاں میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن وہی ملے گا۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق باقی ہے، وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ بولو کوئی بدل سکتا ہے قرآن پاک؟ کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ اور قرآن پاک کو کوئی توہین کرنا چاہے تو خود ہی ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی دنیا دار کے کاندھے پہ نہیں ہے، پروردگار کے ذمہ کرم پر ہے، اور اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا جسے پروردگار بلند کر دے، جسے پروردگار عزتوں کے تاج عطا فرما دے، اسے کون نیچا کر سکتا ہے؟ رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ جس کو خدا نے کیا روشن، یہ وہ چراغ جسی کو خدا نے کیا روشن، بولو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، عظمت قرآن، علامہ توصیف سنبھلی، خطیب ہندوستان، زندہ باد۔ خطیب ہندوستان ایشیا اور یورپ، نعرہ تکبیر۔ ارے اب اندر والے کی تو آواز تھوڑا سا بڑھا دو، اندر والے کی، اوپر کی مت کھولو، اس کو تھوڑا سا ایگو بڑھا دو، چلو اتنے رہن دو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بولو زور سے سبحان اللہ، بولو زور سے سبحان اللہ، پڑھو میرے ساتھ۔ نور خدا ہے کفر کی حقیقت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا۔ دنیا زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتی ہے کہ پریس پہ پابندی لگا دے، چھپوانا بند کر دے، یہی تو ہو سکتا ہے، مگر میرا قرآن